السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ البقرہ کا یہ دوسرا پارہ کی پہلی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کا تسلسل ہے۔ اس سورت میں اور اس دوسرے پارے میں جیسا کہ کل بات آئی تھی کہ بہت سارے احکامات، بہت ساری چیزوں کا جو ہے موضوعات کا تذکرہ اس سورت میں آیا ہے، تو یہ جو دوسرا پارہ ہے موضوعات کے حساب سے اس پارے کے جو ہے 3 حصے جو ہے کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یہود کو اللہ رب العالمین نے جو عہدہ منصب عطا کیا تھا اس کے بارے میں جو اس کا تذکرہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین نے اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں، ان کی نسل سے جو اولاد آئی ان کو جو ہے دنیا کی امامت اور خلافت کا عہدہ دیا، نبوت کا عہدہ دیا۔ تو زمانے تک یہ لوگ دنیا کی خلافت جو ہے اور امامت کو جو ہے سنبھالتے رہے، اور ان کے لیے نماز کے لیے جو قبلہ طے ہوا وہ بیت المقدس کا جو ہے قبلہ طے ہوا، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں میں بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری برائیاں اور جرم ان لوگوں میں آ گئے۔ اللہ نے ان لوگوں کو تورات میں جو ہے وارننگ دی تھی کہ اگر تم لوگ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہیں ہم نے جو عہدہ دیا تھا دنیا کی امامت سنبھالنے کا، نبوت کا جو عہدہ تمہارے نسل میں ہم نے عطا کیا تھا، اگر تم نہیں سدھرو گے تو پھر ہم اس کو جو ہے ابراہیم کی جو دوسری نسل ہے، ابراہیم کی جو دوسری اولاد ہے، ہم انہیں دے دیں گے۔ لیکن یہ لوگ نہیں سدھرے، تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس دنیا کی امامت کا عہدہ دیا۔ امامت کا عہدہ اور خلافت کا عہدہ دینے کے بعد اس امت کا قبلہ بھی بدل گیا۔ اسی کا تذکرہ آیا یہاں پر کہ ان لوگوں کو بیت المقدس کا قبلہ دیا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حرم کا، یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کا جو ہے قبلہ عطا کیا گیا، جس کی طرف اس امت کے لوگ جو ہے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس امت کی جو فضیلتیں بیان کی گئی، بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی، اس میں سے ایک فضیلت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا اور تم لوگوں پر گواہ بنو گے۔ لوگوں پر گواہ بنو گے کا مطلب کیا ہے؟ اس امت کو فضیلت دی گئی، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو جو ہے بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، نوح کیا تم نے تمہاری قوم تک میرے پیغام کو پہنچایا ہے؟ تو جواب دیں گے نوح علیہ السلام، ہاں اللہ میں نے تیرے پیغام کو میری قوم تک پہنچایا۔ پھر اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا نوح نے تم تک میرے پیغام کو پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم والے جو ہے کہیں گے کہ نہیں اللہ، ہمارے پاس کوئی جو ہے تیرے پیغام کو پہنچانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، نوح آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، کیا آپ کے لیے کوئی گواہ ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک تیرے پیغام کو پہنچایا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ، میری امت کے لوگ جو گواہی دے رہے ہیں وہ سچ ہے۔ تو یہ اس امت کی فضیلت ہے جس کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ہے اس صورت میں بیان فرمایا۔
تو یہ اس پارے کا ایک موضوع تھا. دوسرا حصہ اس پارے میں جو بیان کیا گیا اس کا موضوع ہے وہ ہے مسلم معاشرہ اور اس اسلامی تہذیب سے متعلق کچھ احکامات ہیں جس کا تذکرہ جو ہے اس صورت میں بیان کیا گیا. سب سے پہلے اس حصے میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرو، اور مومنین اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور تم اچھی جو ہے اور شدید محبت رکھو اور مکمل ایمان رکھو اللہ رب العالمین پر. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں. اللہ سے محبت اور اللہ پر مکمل ایمان کے بعد پھر یہ کہا گیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یہاں پر اعمال کا تذکرہ نہیں کیا گیا، عبادتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا. اللہ پر ایمان اور اللہ سے محبت کے بعد حلال و حرام کی تمیز کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ حلال غذا کھاؤ، حرام غذاؤں سے بچو، حلال جو پہنو، حلال استعمال کرو، حرام چیزوں سے بچو. یہ کہا گیا. جیسا کہ ایک اور صورت میں اللہ رب العالمین نے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو. حلال کھاؤ اللہ رب العالمین نے پہلے بتلایا، اس کے بعد نیک اعمال کرو بتلایا. تو پتہ یہ چلا کہ جو انسان حلال غذا کھاتا ہے، حلال روزی کھاتا ہے تو اسی کی عبادت قبول ہوتی ہے. جو انسان حرام کھاتا ہے، حرام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو پھر ایسی انسان کی عبادتوں کا جو ہے کوئی جو ہے اس کی اہمیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے رسول سے خطاب، سارے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے چہرے پر، اس کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، پریشان حال ہے، اور اس پریشانی میں وہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے جو ہے اے رب کہہ کر کے جو ہے نا وہ پکارنے لگتا ہے. جبکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، سب کچھ حرام کا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا. تو غرض یہ کہ عبادتوں کی مقبولیت کے لیے شرط ہے کہ ہماری غذا، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا پینا سب کچھ حلال کا ہو، ورنہ پھر جو ہے ہماری عبادتوں کا جو ہے اس کے جو ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ چیز جو ہے اس صورت میں یہاں پر بیان کی گئی. پھر اس کے بعد اعمال کا، عبادتوں کا تذکرہ آیا. عبادتوں میں روزے کا تذکرہ آیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. تو یہاں پر روزہ اور روزے کے کچھ احکام کا تذکرہ آیا ہے. روزے کے ان احکام کے درمیان ایک آیت اللہ رب العالمین نے لائی، اس میں دعا کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. فرمایا اللہ رب العالمین نے اے محمد، اگر آپ کے پاس لوگ آ کر یہ سوال کرتے ہیں میرے بارے میں آ کر کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو قبول کروں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس آیت کو یہاں پر روزے کے جو احکام ہیں، آیتیں ہیں، ان کے درمیان یہ آیت لائی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ اور دعا کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو ایسے میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم کثرت سے ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعائیں کثرت سے کرنا چاہیے. بالخصوص افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس موقع پر ہم دعائیں کریں. ہم دن بھر بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں. روزہ یہ ایسی عبادت ہے میرے بھائیو، صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے.
اللہ رب العالمین کو بھوکا رہنا پسند نہیں ہے. اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے جو لوازمات ہیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے. روزہ رکھتا ہے تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے, اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے, اپنے جو نفس میں غلط خیالات آتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرے, اور جو وقت ہے روزے کا اس وقت کو وہ عبادتوں میں گزارے, بیکار کی باتوں میں بھی نہ گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے, استغفار میں گزارے, ذکر و اذکار میں گزارے, اور دعاؤں میں گزارے. اس روزے کی حالت میں انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اس کی جو ہے بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. بالخصوص افطار کا وقت آتا ہے تو ہم مختلف قسم کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, افطار کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں, جبکہ اتنا اہم وقت ہے کہ اس وقت کو ہم دعا میں گزارتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب اس وقت افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں. اور ہم ہیں کہ اس وقت کو باتوں میں, کاموں میں اور غیر ضروری کاموں میں جو ہم گزار رہے ہیں, اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو ہے اس وقت کو ہمیں مکمل طور پر جو ہے عبادت میں گزارنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس میں عبادات کی جو حصہ ہے اس میں بتایا گیا کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں. یعنی جتنی عبادتیں ہمیں بتلائی گئی, جتنے احکام ہمیں بتلائے گئے, ساری عبادتوں پر ہم عمل کریں, ساری عبادتوں کو ہم اپنائیں, سارے احکام کو ہم اپنائیں. ایسا نہیں کہ کوئی عبادت کر لیے اور کوئی عبادت چھوڑ دیے. اللہ کے کسی حکم کو ہم نے مان لیا لیکن کسی حکم کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی اللہ نے فرمایا اس سورت میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اسلام میں پوری داخل ہونے کا کیا مطلب؟ یہی ہے کہ انسان کسی عبادت کو اپنایا, کسی عبادت کو چھوڑ دیا, کسی حکم کو اپنایا, کسی حکم کو چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اسلام میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو پوری طرح ہمیں اسلام میں داخل ہونا چاہیے. یہی اللہ رب العالمین جو اس آیت میں بتلا رہے ہیں. اس سورے کا تیسرا حصہ ہے گھریلو معاملات سے متعلق. انسان کی جو شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے اس سے متعلق کچھ احکامات کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. نکاح کا تذکرہ فرمایا, طلاق کا تذکرہ فرمایا, ایلا کا تذکرہ فرمایا. اگر ہمارے گھرانوں میں جو گھریلو زندگی ہوتی ہے, ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے, اگر وہ اچھی ہوتی ہے تو خاندان اچھے ہوتے ہیں, خاندان اچھے ہوتے ہیں تو معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اگر گھریلو مسائل میں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں, کچھ جھگڑے ہوتے ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں تو خاندان خراب ہوتا ہے. اور جب خاندانوں میں پریشانیاں آتی ہیں, مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے گھریلو جو مسائل ہیں ان مسائل سے متعلق جو ہے بعض احکامات, شادی شدہ جو احکامات ہیں ان سے متعلق جو ہے کچھ باتیں لائی ہیں. سب سے پہلی بات جو پیش کی گئی وہ نکاح کے بارے میں پیش کی گئی. ایک انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کے لیے سب سے پہلے کیا چیز اس کو دیکھنی ہے, اس کے لیے سب سے پہلی شرط, بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے ایمان. ایمان کو دیکھا جائے پہلے. کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے. یہی فرمایا اللہ رب العالمین نے, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, کہ اے مسلمانوں تم کسی مشرکہ سے شادی مت کرو حتیٰ کہ وہ یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, ایک مشرکہ سے ایک لونڈی جو مومن لونڈی ہوتی ہے وہ بہتر ہے, گرچہ کہ تمہیں وہ مشرکہ چاہے کتنی ہی کیوں پسند نہ آئے, لیکن اس مشرکہ سے ایک لونڈی, مومن لونڈی ہی بہتر ہے. چنانچہ تم جب نکاح کرتے ہو تو ایمان کا خیال رکھو, سب سے پہلے ایمان کو دیکھو. وہی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, جب تمہاری بیٹیوں کا, تمہاری بہنوں کا, اپنے گھر کی بچیوں کا نکاح کرتے ہو کسی کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ, اس مرد کے ایمان کو دیکھو. اگر وہ مسلمان ہے, مومن ہے تو اس کا نکاح کرو. اگر وہ مشرک ہے تو مشرک کے ساتھ نکاح مت کراؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتلا رہے ہیں.
اور اس مشرک مرد سے ایک مومن غلام بہتر ہے، گرچہ وہ مشرک آدمی تمہیں کتنا ہی کیوں پسند نہ ہے۔ تو یہ آج ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن کلچر جو آیا، بہت سارے نوجوان ہمارے لڑکے اور لڑکیاں بگڑ گئے اور بہت سارے مشرکوں سے شادی کر کے چلے گئے، مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، مشرک لڑکیوں سے لڑکی شادی کر رہے ہیں، مشرک لڑکوں سے جو ہے مسلمان لڑکیاں شادی کر کے جا رہی ہیں اور مرتد ہو رہی ہیں۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں کئی لاکھ لڑکیوں نے اسلام چھوڑ کر کے جو ہے مشرکین سے شادی کی۔ آج ہمارے مسلمان نوجوانوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، بنیادی تعلیم ہے، یہ ساری چیزیں اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، دنیا کی تعلیم کالجز میں پڑھاتے ہیں، ادھر ادھر پڑھاتے ہیں، ان ساری چیزوں کے بعد ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان ساری چیزوں کا جو ہے ہمیں انہیں جو ہے اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اس صورت میں جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے، اس سے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، فرمایا کہ ایلا کا خیال رکھ۔ ایلا جو کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کے دوران شوہر نے اس بات کی قسم کھا لی کہ میں تم سے کبھی تعلقات قائم نہیں کروں گا، بیوی سے کہہ کر کے وہ قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ میں تم سے کبھی تعلقات قائم نہیں کروں گا، میں تم سے الگ کر رہا ہوں۔ اگر یہ کہہ رہا ہے آدمی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تربص 4 اشہر، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس 4 مہینے ہیں، اپنی بیوی کو دور رکھتا ہے اگر وہ قسم کھا کر کے، تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو پھر اس کو یا تو اپنی بیوی کو وہ صلح کر کے اپنے ساتھ لائے گا اور تعلقات قائم کرے گا، یا پھر اس کو جو ہے طلاق دے دے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا ہوگا 4 مہینوں کے بعد۔ 4 مہینے سے زیادہ کسی بھی مرد کو اپنی بیوی کو جو ہے اپنے آپ سے الگ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے کی جو ہے حد سے حد جو بتلائی وہ 4 مہینے، اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو مختلف جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تو جھگڑوں کی وجہ سے کچھ قسمیں کھا لیتے ہیں، بیویوں کو دور کرتے ہیں، مہینوں دور رکھتے ہیں اور سال دور کر دیتے ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ 4 مہینے گزر گئے، بس یا تو آپ صلح کر کے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لا لیں، تعلقات قائم کریں، یا پھر اس کو طلاق دے دیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک کام بھی مرد نہیں کرتا ہے تو یہ کہا گیا کہ جو وقت کا جو ولی ہوگا، جو بادشاہ ہوگا یا جو بھی حکمران ہوگا، تو وہ جو ہے آگے بڑھ کر کے وہ آئے گا اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ معاملہ طے کرے گا۔ لیکن 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو دور رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو غرض یہ کہ اسلام جو ہے ایسے مسائل جو ہے ایسے حل پیش کرتا ہے کہ جو ہے معاشرے میں کسی قسم کا بگاڑ یا پریشانی یا بے چینی نہ ہو، مسلمان بالکل چین و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ انسانوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے، مختلف مسائل پیش کر جو ہے ان کے سامنے لاتا ہے، لیکن اس کا ایک حل ہمارے سامنے ہونا چاہیے اور اس حل کو اپنانا چاہیے۔ وہ حل ہے اسلام کے طریقے کو اگر ہم فالو کریں گے اور اس کے حساب سے مسائل کو حل کریں گے تو معاشرے میں امن و سکون جو ہے بالکل قائم رہے گا۔ یہی باتیں جو اس صورت میں جو اس دوسرے پارے میں جو ہے بتلائی گئی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جن کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔